نا کہ جو کہ ایک عوام پہ فروٹفل رزلٹ ایک کانفیڈنس جو ہے وہ نیچر میں ہوتا ہے یا اللہ نیچر تعالیٰ میں کو ہوتا ہے؟ زیادہ پسند ہے انسٹیڈ آف دا ہمارے کمزور جتنے مومن. اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پاس نالج بھی ہے، ان کے پاس ریفرنس بھی ہے، ان کے پاس، لیکن ان کے پاس ایک پازیٹیو سوچ بھی ہے، لیکن وہ پھر بھی ایک اچھی بات نہیں کر مثبت پا رہے. پہلو کی ہو رہی ہے انسٹیڈ آف دا ادر پہلو. میں اس کی بات نہیں کروں. ہمیں اکثر کہا جاتا ہے معاشرے میں، آپ نے سنا ہوگا یہ ورڈ اکثر کہا جاتا ہے کہ بھائی بی پازیٹیو. یہ انفلوئنسر جو ہیں وہ خود ایک ایسی زندگی جیے ہیں جو ان کو خود بھی نہیں پتا، یہ ایگزیکٹلی لائف ایسے ان ہی کی کوئی سے جو چیز ملتی ہے نا وہ یہ ملتی ہے حدیث سے بھی کہ آپ اپنے سے کم تر لوگوں کو جاہل دیکھیں. ہے وہ زیادہ کانفیڈنس میں ہے انسٹیڈ آف پڑھا لکھا. ٹھیک ہے، اس میں جو فیکٹرز باقی بھی آ جاتے ہیں، پیسے کا، عزت کا، جو بھی ہے اعتمادی وہ کے اندر جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ سیلف کانفیڈنس بہت بڑا فیکٹر ہے. علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ کا میزبان تنویر لطیف آپ کے خدمت میں حاضر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ لاؤنج. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہر پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ میں ہم پاکستان اور پاکستانی عوام کو درپیش مشکلات کی بات کرتے ہیں. ہر پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسا ٹاپک رکھتے ہیں جس میں ہم پاکستان کو جو اس وقت مشکلات ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. تو آج بھی ہم ایک ایسے ٹاپک کے ساتھ ہی آئے ہیں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں. وہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. ہم بات کریں سیلف ڈاؤٹ کی اور کانفیڈنس کی. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس نالج تو ہے، لیکن ان کا میں کوئی ایسی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو شو کر سکتے ہیں اپنا نالج، کیونکہ ان میں سیلف کانفیڈنس کی بہت کمی ہے. ساتھ آج گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں. آئی ٹی کے شعبے میں ان کی بہت سی خدمات ہیں. جناب چودھری حمزہ راشد صاحب، یہ سی او فاؤنڈر ہیں ایم ایس کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ آئی ٹی سافٹ ویئر ہاؤس جو ہے اس کے. جناب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیا حال کیسے ہے؟ ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو ویلکم کرتے ہیں ڈیبیٹ لاؤنج میں. اور جزاک اللہ. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے خوبصورت پلیٹ فارم جس کا آپ نے انیشیٹو، بہت اچھا انیشیٹو ہے یہ جو پوڈ کاسٹ والا ہے، اور اس میں ایسے ٹاپکس لے کے آنا کہ جو کہ ایک عوام پہ فروٹفل رزلٹ ایک اثر چھوڑیں، تو یقیناً بہت بڑا اور بہت اچھا انیشیٹو ہے. تو تھینک یو سو بہت مچ. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی الفاظ کا. لیٹس اسٹارٹ. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس ایسے سوال کے ساتھ جو بیسک اس جو ٹاپک ہے اس کا بیسک جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ نیچر میں ہوتا ہے یا نیچر میں ہوتا ہے؟ انسان کیا دنیا میں آنے کے بعد اس کو سیکھتا ہے یا یہ انسان کی جو ہے خود اعتمادی جو ہے یہ فطری طور پہ آتی ہے؟ تنویر بھائی، اس میں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. جو ایک خود اعتمادی کا جو ایک فیکٹر ہے نا، وہ ایک انسان کے اندر نا فطری طور پہ پایا جاتا ہے. یقیناً ایسی ہی بات ہے، فطری طور پہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے. اب اس کو دنیا میں آنے کے بعد اس نے اپنی صلاحیت سے اس کو پالش کیسے کرنا ہے، اور وہ اس کی صلاحیات ہیں کہ اس نے اس کو ہاؤ ٹو ڈیمولش دا فیکٹر آف سیلف امپلائمنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جسے وہ اپنی صلاحیت کے طور پہ جو ہے وہ پالش کرتا ہے دنیا میں آنے کے بعد. اس میں اگر میں ریفرنس انکلوڈ کروں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی. تو یہ یقیناً ہمیں سیدھا سیدھا اشارہ اس چیز کی طرف ہی ہے کہ ہر انسان باشعور پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر ایک وہ جو فیکٹر ہے وہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، سیلف ورتھ کا. لیکن اس کو پالش کیسے کرنا ہے، وہ اپنی صلاحیات کے عمل طور طریقوں سے انسان جو ہے وہ اس کو پالش کرتا ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم میں حدیث بھی ہمیں یہ چیز بتاتی ہے کہ طاقتور مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے انسٹیڈ آف دا کمزور مومن. تو یہاں جو پوائنٹیبل چیز ہے وہ طاقتور مومن کی کس بیس پہ ہے، وہ اسی بیس پہ ہے کہ جو دنیا میں آنے کے بعد اپنے جو سیلف ورتھ کے فیکٹر ہے اس کو پالش کر لیتے ہیں. تو یقیناً یہ فطری طور پہ پایا بھی جاتا ہے اور اس کو پھر انسان اپنی صلاحیت سے اس کو انہینس بھی کرتا ہے. سر جو آپ نے بات کی کہ یہ جو سیلف کانفیڈنس ہے یہ فطری طور پر آپ کے پاس ہوتا ہے، لیکن سوسائٹی میں آ کے اس کو آپ نے پالش کرنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اگر ہم آج کل کی سوسائٹی کی بات کریں تو ہمارے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پاس نالج بھی ہے، ان کے پاس ریفرنس بھی ہے، ان کے پاس، لیکن ان کے پاس ایک پازیٹیو سوچ بھی ہے، لیکن وہ پھر بھی ایک اچھی بات نہیں کر پائے. وہ اس لیے نہیں، ان کا سیلف کانفیڈنس سوسائٹی کی وجہ سے بہت لو ہے. تو اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہوگا؟ یہ بڑا کامن ایک کوشچن ہے اور سوسائٹی میں اس چیز کی نیڈ بھی بہت زیادہ ہے. یہاں پر اب دیکھیں کیونکہ مثبت پہلو کی بات کی گئی ہے، تو ویسے تو ہر انسان کے اندر دو پہلو موجود ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی، جسے ہم پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں.
لیکن یہاں پر بات کیونکہ مثبت پہلو کی ہو رہی ہے انسٹیڈ آف دا ادر پہلو، میں اس کی بات نہیں کروں گا. تو مثبت کے بارے میں اگر میں یہاں پر اگین قرآن کے ریفرنس سے ہی اسٹارٹ کروں تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ کمزور نہ بنو، غم نہ کرو، اور اگر آپ کے اندر وہ ایبلٹی موجود ہے نا تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس آیت کا مفہوم ہے. تو یہاں سے ہمیں سیدھا سیدھا میسج یہ ملتا ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو مثبت پہلو کی طرف رکھتا ہے یقیناً وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہتا ہے یقیناً. اور ظاہر ہے پھر آپ اگر اس کے برعکس نیگیٹو پہلو کو پکڑیں گے تو پھر وہاں پر معاملہ ذرا اور ہو جاتا ہے. لیکن مثبت پہلو یقیناً سی بات ہے، آپ کے جو سیلف ورتھ، آپ کا جو سیلف کانفیڈنس کا فیکٹر ہے اس کو ریز کرنے میں آپ کو بہت زیادہ سپورٹ دیتی ہے، یعنی کہ پازیٹیو سوچ. تو ہمارے خاص طور پہ ینگرز میں یہ چیز، اس چیز کی بہت زیادہ نیڈ ہے کہ بی پازیٹیو. ہمیں اکثر کہا جاتا ہے معاشرے میں، آپ نے سنا ہوگا یہ ورڈ اکثر کہا جاتا ہے کہ بھائی بی پازیٹیو. تو وہ یقیناً یہ مثبت پہلو ہی ہے جو آپ کو نہ صرف ایک پہلو میں نہیں، زندگی کے کئی مرحلوں میں آپ کو جو ہے وہ انہینس کرنے میں مدد دیتا ہے. سر آپ نے ینگرز کی بات کی کہ ینگرز کو بہت ضرورت ہے کہ وہ مثبت پہلو رکھیں. آپ اب آج کل کی سوسائٹی پہ ہم نے بات کر لیا، اب ہم اس کو لنک کرتے ہیں سوشل میڈیا سے. آپ دیکھیں ہماری آدھی سے زیادہ جو سوسائٹی ہے وہ بنی ہوئی ہے، اڈاپٹ کی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اس سے. ٹھیک ہے، ہماری سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم اس کو ریئل لائف میں لانا چاہتے ہیں. حالانکہ سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہیں وہ خود ایک ایسی زندگی جی ہیں جو ان کو خود بھی نہیں پتا. ریئل لائف ان کی کوئی اور ہے لیکن وہ ہمیں دکھاتے کوئی اور ہیں. لیکن اب ایک ینگ ہے جو ان کی لائف دیکھ کے ان میں ویسی دلچسپی لینا چاہے تو اس کو کس طریقے سے سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے، کیسے اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لایا جائے گا؟ دیکھیں تنویر بھائی، سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو دیکھ کر اپنے اوپر ایک شک و شبہات والا جو فیکٹر ہے نا، یہ اس پہ تو خیر میں اگر بات کرنے لگوں تو بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے اس پہ. لیکن اکارڈنگ ٹو دا ٹائم اس پہ جو بات کرنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں جو شرعی طریقوں سے جو چیز ملتی ہے نا وہ یہ ملتی ہے حدیث سے بھی کہ آپ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو، اپنے سے بہتر لوگوں کو مت دیکھو، تاکہ تمہیں یہ فیل نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی ہے، جو کہ بالکل ایک نیگیٹو فیکٹر ہے اس ذات باری تعالیٰ کے اوپر، جو کہ انسان کو، ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہمیں یقیناً ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے ایسی چیزیں دیکھنے میں جو انسان کے پاس نہیں ہے. ظاہر ہے سوشل میڈیا پر تو آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر اب آپ نے خود ہی بات کر دی کہ وہاں وہ کچھ دکھایا جا رہا ہے جو ریئلسٹک نہیں بھی ہے اور ایکچوئل میں ایگزسٹ نہیں بھی کرتا. ٹھیک ہے، انفلوئنسرز کی اپنے لائف سٹائل کچھ اور ہے اور دکھا وہ کچھ اور رہے ہیں. تو یقیناً سی بات ہے پھر جو دیکھنے والا ہے نا وہ تو پھر معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. تو وہاں پھر ایمان کی کمزوری والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے. اور یہ یقیناً سوشل میڈیا سے اس حد تک میں سمجھتا ہوں اوائڈ کرنا چاہیے، اس کا صرف پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے. پازیٹیو استعمال کرنے والوں کو پتہ ہے کہ پازیٹیو استعمال اس کا مثبت استعمال کیسے ہے. تو یہ اس کا اوورآل جو ہے وہ نچوڑ ہے. اچھا سر، ہم نے سوشل میڈیا کی بھی بات کر لی، سوسائٹی کی بھی بات کر لی، اس کو لنک کر لیا ان سب کے ساتھ. اب ہم اس کو اگر ایجوکیشن کے ساتھ لنک کریں تو آپ دیکھیں پہلے کا پڑھا لکھا انسان، ٹھیک ہے، اس کا سیلف کانفیڈنس تو، اور جو آج کا پڑھا لکھا انسان ہے اس کا سیلف کانفیڈنس، یعنی دیکھیں آج کا جو جاہل ہے وہ زیادہ کانفیڈنس میں ہے انسٹیڈ آف پڑھا لکھا. ٹھیک ہے، اس میں جو فیکٹرز باقی بھی آ جاتے ہیں، پیسے کا، عزت کا، جو بھی ہے وہ سارے. لیکن جو جاہل ہے وہ زیادہ کانفیڈنس میں ہے، پڑھا لکھا نہیں. اور پڑھے لکھے کی ایک لائن یہ ہوتی ہے کہ یار کیا جاہل کے آگے بولنا، بس چپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک معاشرے پہ ہمارا نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے میرے اکارڈنگ. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہوگی؟ اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ سیلف ورتھ کن چیزوں پہ بیس کر رہا ہے نا، اس کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے. تو جب ہم وہ دیکھیں گے نا کہ بیس کن چیزوں پہ کر رہا ہے تو وہاں ہم آٹومیٹیکلی اس کو فائنڈ آؤٹ کر لیں گے کہ ایجوکیشن کے ساتھ اس کا لنک ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اگر ہے تو وہ ڈائریکٹلی کس طرح ہے. تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ انسان کے سیلف کانفیڈنس کے اندر نا سب سے بڑا کردار اللہ کی ذات پہ توکل ہے. یہ سب سے پہلا فیکٹر ہے. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے اللہ کی ذات کا شکر. جب آپ ان دو پہلوؤں کو ساتھ لے کے چلیں گے نا تو پھر آپ کا نیکسٹ سٹیپ جو آئے گا نا وہ خود اعتمادی والا جو مضبوط فیکٹر ہے وہ آئے گا کہ وہ ایجوکیشن کے ساتھ ہمیں ایجوکیشن سے خود اعتمادی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. اب یہاں میں سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کروں گا ہمارے آج کے ایجوکیشن سسٹم کو، جو کہ میں نہیں سمجھتا اس قدر رول ادا کر رہے ہیں انسان کی خود اعتمادی کے اندر جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ سیلف کانفیڈنس بہت بڑا فیکٹر ہے. ہمیں یہ صرف تبھی مل سکتا ہے جب ہم شرعی تقاضوں کو ساتھ لے کر چلیں. صحیح ہے. اگر ہمارے ایجوکیشن سسٹمز ہمیں ان چیزوں کا فلو نہیں دے رہے، فلو چارٹ کے اوپر نہیں چلا رہے،
تو اٹ مینس کہ وہاں جو ہے لیک آف دس فیکٹر ہے. صحیح ہے. تو یہ چیز بڑی کامن ہے. آئی تھنک میں اب کھل کے ذرا بولوں گا تو پھر معاملہ کہیں اور نکل جائے گا, بہت لیکن آپ لمبی ہو جائے گی اشارہ وہ سے بحث. لیکن اس میں ایک چیز میں بھی انکلوڈ کروں کہ میں نے خود یہ چیز دیکھی ہے کہ ہائے ان پڑھ بندہ جا کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں جا کے ایز اے گیسٹ بلایا جائے, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. اور پھر بچوں کو یہ تربیت دی جائے کہ یہ 8ویں فیل تھا یا 8ویں پاس تھا. میں ایک بہت بڑا ہمارا ادھر بزنس ٹائکون ہے, میں نام نہیں لوں گا, انہوں کو ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں ایز اے گیسٹ بلایا جائے اور وہ ادھر جا کے کہیں میں 8ویں فیل تھا, میں نے پائلٹ بننا تھا, آج میرے پاس اپنا جہاز ہے. تو اگر ایک 8ویں فیل بندہ یہ ساری باتیں کہے گا, دیکھیں وہ ایک انسان کا اپنا اپنا ہوتا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہ معاملہ بنایا ہے, لیکن انہیں اس کو بالکل پرومیننٹ نہیں کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے. وہ معاملہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کس وجہ سے ان کو شہرت ملی, کس چیز سے ہوتے ہوئے ملی, وہ پرومیننٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا. ضروری یہ ہوتا ہے کہ معاشرے پہ آپ اس کا رزلٹ یعنی اثر کیا چھوڑ رہے ہو. ایسا ہی ہے. اب ہر بندے کا اللہ تعالیٰ نے اپنا اپنا الگ الگ راستے بنائے ہوئے ہیں, ہر بندے کا ایک ڈیسٹینیشن نہیں ہے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ادھر ماسٹرز کا ہیں ان کو جا کے بتائیں جی میں 8ویں فیل تھا میں آج ادھر ہوں, تو ان پہ ایک نیگیٹو آئے گا. چلے لیٹس موو ٹو نیکسٹ کوسچن, ٹھیک ہے. کافی لوگ جو ہیں کافی اسٹوڈنٹ, انہوں میں بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں, انفارمیٹیو ہیں, نالجیبل ہیں, لیکن ان میں پھر خود اعتمادی نہیں ہے. وہی والی بات ہے, وہ اس وجہ سے پیچھے. آپ ان کو کیا ٹپس دینا چاہیں گے, کیا چیزیں بتانا چاہیں گے جن سے وہ اپنے انہینس کریں؟ آئی تھنک میں نے اپنی کچھ پریویس چیزوں میں پریویس کوشچنس کے آنسر میں اس کو کنکلوڈ کیا ہے. میں دوبارہ اینڈ میں ایز اے کنکلوژن کے طور پہ یا جسے کہہ لیں کہ لیسن کے طور پہ, مورل کے طور پہ چھوڑ دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ اللہ کی ذات پہ توکل ہے کہ جو ہوگا تو باقی کام ہوں گے. جو لازم چیز ہے, ایک ہوتا ہے نا آپ کا انٹرمیڈیٹ کنڈیشن ہوتی ہے, لیکن ایک ہوتی ہے کور کنڈیشن جو کہ بہت ضروری ہے. تو یہ اس کمپلسری کنڈیشن کے اندر آتا ہے کہ توکل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یقیناً سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ آپ کے ساتھ اگر نہیں ہے تو آپ پھر آگے موو آن نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے, اللہ کی ذات کا شکر کریں. اس کے بعد پھر آپ معاشرے کے ساتھ ایک تو آنکھ ملا سکیں گے. اس چیز کو پرے رکھتے ہوئے کہ آپ کے ساتھ کون بحث کر رہا ہے, وہ آپ نے ابھی بحث والی بات کی, تو اس کے بارے میں قرآن صرف اتنی بات کر رہا ہے کہ قالوا سلاما, کہ جاہل سے بحث مت کرو, بس سلام کا جواب دے کر یا سلام کہہ کر آگے چل دو. تو وہ معاشرے کے ساتھ آپ کا یہی عالم ہے. معاشرہ ہمارا اس چیز کو نہیں سمجھے گا کبھی بھی. یہاں آپ نے اپنے آپ کی گرومنگ کرنی ہے سب سے پہلے. یہاں بات اصل میں خود اعتمادی ہے, سیلف کانفیڈنس, سیلف ورتھ کی ہو رہی ہے. تو وہ آپ کو انہی چیزوں سے مل سکتی ہے. اور ڈیلی لائف روٹین کی اگر بات کر لیں تو ڈیلی لائف روٹین میں ہمارے یہ توکل, شکر اور اس کے ساتھ ساتھ نماز ہو گئی ہیں. اس طرح کے بہت سے ایسے کام ہیں, دوسروں کو خوش رکھنا, دوسروں کو ہنسانا, ٹھیک ہے, لیکن مثبت پہلو کے اندر. تو یہ تمام چیزیں کنکلوڈ کر کے آپ کے اندر خود اعتمادی کا, سیلف ورتھ کا جو فیکٹر ہے اس کو ریز ٹو ریز کرتی جائیں گی خود ہی. تو آئی تھنک یہ میرا میسج ہے کہ ہمیں اسی چیز پہ کام کرنا چاہیے. سر جی بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. آپ نے بہت نالج والی باتیں کی اور بہت سی علمی اور ود ریفرنس باتیں کی. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہر بندہ آتا ہے آ کے صرف ایک پوڈ کاسٹ یا کچھ بھی ریکارڈ کراتا ہے اور چلا جاتا ہے, نہ ریفرنس ہوتا ہے, نہ اس میں دلائل ہوتے ہیں, نہ کچھ ایسا. آپ نے بہت سے ریفرنس کے ساتھ چیزیں کی. ریفرنس کا آپ کے سوری فار دا انٹرپشن, ہمارے معاشرے میں نیڈ بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم نے قرآن سے, حدیث سے اپنے آپ کو بہت زیادہ دور کیا ہوا ہے. صحیح ہے. اور ہم کسی اور راہ پہ ہیں. اب یہ کیونکہ ٹاپک ہمارا یہ یہاں کا نہیں ہے کہ ہم کس راہ پہ ہیں, نہیں تو میں وہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے. تو ہمیں ایکچوئل میں نیڈ ہے قرآن اور حدیث کی. جتنا ہم اس سے, اس کی کتاب سے, جس نے ہمیں بنایا ہے, خلقت ساری بنائی ہے, اس کی کتاب سے نزدیک ہوں گے, یقیناً سی بات ہے ہماری بات میں بھی اثر ہوگا اور ہمارے اندر ایک خود اعتمادی کا بھی فیکٹر ریز ہوگا. ایسا ہی ہے. سر جی بہت بہت ونس اگین آپ کا شکریہ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت سی باتیں ہمیں بتائی. ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا میرے نزدیک. میں کہا آپ سے اچھا مجھے نہیں لگا تھا ہماری سوسائٹی میں کوئی اس کو بیان کر سکتا. تو بہت بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہم اس پہ ان کنکلوژن کریں گے اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.